بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بھرپور حالت میں رکھے اور دونوں جہان کی بھلائی عطا کرے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ شکریہ۔ دوستو، ابو جہل نے جب سیدہ فاطمہ کو تھپڑ مارا تو سیدہ فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ بعثت نبوی کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 41 سال تھی، حضرت فاطمہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ سیدہ فاطمہ کے القاب میں چند مشہور القاب زہرا، بطول، زکیہ، رافعہ، طاہرہ، سید النساء، اہل الجنہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان کی پرورش اور تربیت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور انہی کی نگرانی میں وہ سن کر شعور کو پہنچی۔ مسلم شریف میں ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس وقت چلتی تھیں تو آپ کی چال ڈھال اپنے والد امام الانبیاء علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مشابہ ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے قیام و قعود، نشست و برخاست، عادات و اطوار میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ آپ کے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ قریش کے چند شریروں نے شرارت کرتے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کر خیل الانعام صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں تھے۔ قریش اس حرکت پر مسرور ہوئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بچپن تھا، کسی نے جا کر بتلایا تو دوڑتی ہوئی تشریف لائیں اور اس بوجھ کو اتارا اور کفار سے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ دوستو، علامہ جلال الدین سیوطی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ابتدائی زمانے میں ایک دن ابو جہل نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کسی بات پر تھپڑ مارا۔ کم سن سیدہ روتی ہوئی سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، بیٹی جاؤ اور ابو سفیان کو ابو جہل کی اس حرکت سے آگاہ کرو۔ وہ ابو سفیان کے پاس گئیں اور انہیں سارا واقعہ سنایا۔ ابو سفیان نے سیدہ کی انگلی پکڑی اور سیدھے ابو جہل کے پاس گئے اور سیدہ سے کہا کہ جس طرح اس نے تھپڑ مارا ہے تم بھی اس کے تھپڑ مارو، اگر یہ کچھ بولے گا تو میں نمٹ لوں گا۔ چنانچہ سیدہ نے ابو جہل کو تھپڑ مارا اور گھر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ، ابو سفیان کے اس سلوک کو نہ بھولنا۔ دوستو، ماہ رجب 2 ہجری میں سیدہ فاطمہ کا نکاح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا اور نکاح کا مہر 400 مشکال مقرر کیا گیا۔ نکاح کے وقت سیدنا علی کی عمر 21 یا 24 برس اور سیدہ فاطمہ کی عمر 15، 18 یا 19 سال تھی۔ اس نکاح کی تقریب میں صحابہ کرام کی بڑی تعداد شریک تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان اور دیگر صحابہ شامل تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، فاطمہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ خواتین امت کی سردار ہے۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا، اور جس نے مجھے تنگ کیا اس نے اللہ کو تنگ کیا، جس نے اللہ کو تنگ کیا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ کے درمیان خانگی امور کی تقسیم اس طرح فرمائی کہ فاطمہ اندرون خانہ سارا کام سر انجام دیں گی اور علی المرتضیٰ بیرون خانہ کے فرائض انجام لائیں گے۔ سرکار دو عالم غزوہ احد میں زخمی ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کی مرہم پٹی کا بے مثال کارنامہ سر انجام دینے والی شخصیت سیدہ فاطمہ کی ہے، اور بخاری شریف میں ہے
کہ سیدہ فاطمہ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھو رہی تھیں اور سیدنا علی المرتضیٰ پانی ڈال رہے تھے۔ جب دیکھا کہ پانی ڈالنے کی وجہ سے خون بہہ رہا ہے تو ایک چٹائی جلا کر اس کی راکھ زخموں پر لگائی، جس سے خون بند ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ سے بہت محبت فرماتے۔ جب ملنے کی غرض سے تشریف لاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، ماتھے پر بوسہ دیتے اور اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ احتراماً کھڑی ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دیتی اور اپنی نشست پر بٹھا لیتی تھیں۔ سیدہ فاطمہ کی عمر 29 سال تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ سے بڑی محبت تھی، کیونکہ اب صرف اولاد میں وہی حیات تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے ایک دن قبل بلایا اور جب تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں باتیں کیں۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دیدہ ہوئیں، پھر بلا کر کان میں کچھ کہا تو ہنس پڑی۔ جب سیدہ سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تو کہنے لگیں، پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی حالت میں انتقال کروں گا تو مجھے رونا آ گیا، اور دوسری دفعہ فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھے آ کر ملو گی تو میں ہنسنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت پر نہایت درد و سوز کے عالم میں فرمایا تھا، مجھ پر مصیبتوں کے اس قدر پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں کہ اگر یہ مصیبتوں کے پہاڑ دنوں پر ٹوٹتے تو دن بھی رات بن جاتے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا نے وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے تاکہ اس پر غیر مردوں کی نظر نہ پڑے۔ سیدہ کو غسل حضرت ابوبکر صدیق کی زوجہ محترمہ حضرت اسمہ بنت امیس نے دیا۔ معاونت میں حضرت ابو رافع جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے کی بیوی سلمہ ام ایمن شامل تھیں۔ اس سارے انتظام کی نگرانی حضرت علی المرتضیٰ فرما رہے تھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سے خالق کائنات نے حضرت علی المرتضیٰ کو 5 اولادیں عطا فرمائیں، 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں۔ ان کی اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت محسن۔ اللہ مسلمان عورتوں کو خاتون جنت حضرت فاطمہ کے نقش قدم پر چلائے، آمین۔ اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور شیئر